معاونین کی خدمت میں گزارش کروں گا، تعاون کریں اللہ کی رضا کے لیے اور محبت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ، دلی خوشی کے ساتھ، تنگ دلی کے ساتھ نہیں۔ کیسی خوشی؟ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی لونڈی سے کہتی ہیں یہ چند اشرفیاں ہیں، یہ فلاں گھر میں دے آؤ۔ لونڈی جب جانے لگی تو ان کو آواز دی واپس آؤ۔ واپس آئی، کہا اندر سے میری خوشبو اٹھا کے لاؤ۔ خوشبو دان لایا گیا، ماں عائشہ نے اس خوشبو سے اپنے ہاتھوں پہ خوشبو لگائی، تھیلی سے وہ درہم و دینار اپنے ہاتھوں پہ ڈالے، ان درہم و دیناروں کو خوشبو کے ساتھ ملا، پھر اس کو تھیلی میں ڈالا، کہا اب دے کے آؤ۔ اس محبت سے خرچ کرو، اس محبت کے ساتھ، ایسے خرچ نہ کرو جس پہ خرچ کیا اس کو غلام ہی سمجھنے لگے، اور اپنے آپ کو نمود و نمائش سے دور رکھو، ریاکاری سے بچا کے رکھو، محبت اور چاہت کے ساتھ خرچ کرو نیکی کے راستوں میں، بالخصوص طلبہ دینیہ کے اوپر۔ یہ جامعہ رحمانیہ، یہ مسجد، یہ اسلاف کی یادگار ہے۔ علاقہ بھر کے لوگوں، اگر آپ اپنے ان بزرگوں سے پوچھو جو بوڑھے بوڑھے آپ کی مسجدوں میں آتے ہیں کہ اس گاؤں میں مولانا اسحاق کوٹ کپوری کون تھا، مولانا محمد حسین حصاروی کون تھا، آپ اگر پوچھو حافظ عبد الرحمن کون تھا، آپ اپنے ان بزرگوں سے پوچھو، ان لوگوں سے پوچھو تو وہ آپ کو بتائیں گے۔ صحیفہ اہل حدیث جماعت غربا کا اٹھاؤ، اس کے اوپر تیسرا نام مولانا اسحاق کوٹ کپوری کا آج بھی چل رہا ہے۔ وہ ہمارے دڑبی کے تھے، ہمارے سرسے اور حصار کے تھے، کوٹ کپورے میں علم دین کے لیے بیٹھے تو ساری زندگی وہیں پہ صرف کر دی اور ہجرت کر کے اس گاؤں میں آئے۔ اس لیے یہ اسلاف کی یادگار ہے، اور پھر ان بزرگوں کے پاس آنے والے اکابر علماء، حضرت مولانا محمد صدیق سرگودبی ہفتہ ہفتہ اسی مسجد میں گزارتے تھے، اپنی کلاس بھی ساتھ لے کے آتے تھے، اور حافظ عبد القادر روپڑی رحمت اللہ علیہ، محدث عبداللہ روپڑی رحمت اللہ علیہ، جماعت غربا اہل حدیث کے سارے جتنے بھی بڑے علماء، امام عبد الستار، امام عبد الرحمن، وہ سب اکابر علماء اس گاؤں میں نہ صرف آ کے چکر لگاتے رہے ہیں، وہ یہاں کئی کئی راتیں گزارتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان بزرگوں کی دعائیں قبول کی ہیں، اور ان بزرگوں کی دعاؤں سے اس جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں، ان کے آبا کی دعائیں اللہ نے قبول کی ہیں کہ ان کی نسلوں کو اللہ تعالیٰ نے پھر سے اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو قیامت تک کے لیے چلتا رکھے۔ تو محبت کے ساتھ پڑھانے والے پڑھائیں، پڑھنے والے پڑھیں، خرچ کرنے والے خرچ کریں، اور اس ادارے کو خوبصورت سے خوبصورت بنائیں، بہترین سے بہترین بنائیں، طلبہ اساتذہ کے لیے اچھی سے اچھی سہولتیں مہیا کریں، دور جدید کی ساری سہولتیں ان طلبہ کو انتظامیہ کی خدمت میں گزارش ہے کہ دور جدید کی تمام تر سہولتیں ان بچوں کو دینے کی کوشش کریں۔ علاقہ بھر کے لوگ، ضلع بھر کے لوگ، اور بالخصوص گاؤں کے دونوں گاؤں کے لوگ اس ادارے کو اللہ کی نعمت سمجھو۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہیں جو قرآن کو پڑھتے اور قرآن کو پڑھاتے ہیں۔